السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک باپ نے کس طرح اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک بندے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا جو بعد میں نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بمشکل 7 برس کے تھے کہ ایک دن ان کے والد ماجد نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ یہی خواب انہیں مسلسل 3 رات آتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بیٹی کی قربانی کا حکم واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو اعتماد میں لے کر اپنا سارا خواب سنا دیا اور پھر اس معاملے پر اظہار خیال کے لیے کہا۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بہت دلیر اور تابعدار بچہ تھا۔ وہ بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے بولا، پیارے ابا جان، براہ کرم عین وہی کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ نیک بچے کے اس جواب سے آپ بے حد خوش ہوئے۔ باپ بیٹے دونوں ایک غیر آباد جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی آپ نے بیٹے سے اوندھے منہ لیٹ جانے کے لیے کہا۔ باپ نے ہاتھ میں ایک تیز چھری تھام رکھی تھی، اس کی دھار بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ پھر آنکھیں بند کر کے انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چھری بیٹے کی گردن پر پھیرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، مگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا تصور تک بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ان کا بتھیرا زور لگانے پر بھی چھری گردن نہ کاٹ پائی۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ ایک پراسرار آواز نے مخاطب ہو کر آپ سے مخاطب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان کی آزمائش کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، خواہ اس میں بیٹے کی جان تک بھی چلی جاتی۔ آواز نے مزید کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب رہے ہیں، پیارے بچے کو ذبح کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک عمدہ بکرا کھڑا ہے۔ انہیں حکم ملا کہ اپنے تابع فرمان بیٹے کی بجائے اس دمبے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے۔ آپ نے اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اللہ کا نام لے کر دمبے کو ذبح کر دیا۔ قربانی کے بعد دونوں باپ بیٹے خوشی خوشی گھر لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ خاندان کے سارے افراد خوش تھے کہ آپ کے باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی تعمیل پر کسی ڈر خوف کا اظہار نہ کیا تھا، اور یہ کہ اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل اس دلچسپ واقعے کو بڑی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال ایک بڑے تہوار کی صورت میں اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس تہوار کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اور یہ اسلامک مہینے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسی روز مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ دراصل جانوروں کی قربانی سے مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ قربانی کا گوشت مسلمان خوش ہو کر کھاتے ہیں، اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہاں بھیجتے ہیں، غریب اور نادار مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اسلامک تہوار اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ یہ مسرتوں کا عظیم دن ہے۔ عید الاضحیٰ تمام اسلامی ممالک اور ان تمام علاقوں میں جہاں مسلمان بستے ہیں بڑی آب و تاب اور جوش جذبے سے منایا جاتا ہے۔